مسلمانوں دیکھو، دین اسلام بھیجنے، قرآن مجید اتارنے کا مقصود ہی تمہارا مولا تبارک بتعالیٰ 3 باتیں بتاتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ لوگ اللہ پہ رسول پر ایمان لائیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ تبارک بتعالیٰ کی عبادت میں رہیں۔ مسلمان ان تینوں بڑی باتوں کی خوبصورت ترتیب تو دیکھو۔ سب سے پہلے ایمان کو فرمایا، اور سب سے پیچھے اپنی عبادت کو، اور بیچ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو، اس لیے کہ بغیر ایمان تعظیم کرامت نہیں۔ بہتیرا نصارہ عیسائی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بے تکریم میں تصنیفیں کر چکے ہیں، یعنی کتابیں لکھ چکے ہیں، نعتیں لکھ چکے ہیں، لیکچر دے چکے ہیں، مگر جبکہ ایمان نہ لائے، کچھ مفید فائدہ مند نہیں کہ یہ ظاہری تعظیم ہوئی۔ دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اخراجمت ہوتی تو ضرور ایمان لاتے، پھر جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعظیم نہ ہو، عمر بھر عبادت الہی میں گزارے، سب بیکار میں مردود ہے۔ بہت تیرے جوگی اور راہب دنیا، جو دنیا سے کنارہ کر کے ایکانت کی زندگی گزارتے ہیں، کو ترک کر کے اپنے طور پر ذکر و عبادت الہی میں عمر کاٹ دیتے ہیں، بلکہ ان میں بہت سے بہن ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سکھاتے ہیں اور ضربے لگاتے ہیں، مگر یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں تو کیا فائدہ؟ اصلاً قابل قبول بارگاہ الہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ عز و جل ایسوں کو ہی فرماتا ہے، جو کچھ اعمال انہوں نے کیے ہم نے سب برباد کر دیا۔ پارہ نمبر 19 سورہ فرقان رکوع نمبر 1۔ اور فرماتا ہے، عمل کرے، مشقتیں بھرے، اور بدلہ کیا ہوگا؟ یہ ہے کہ بھڑکتی آگ میں بیٹھیں گے۔ پارہ نمبر 30 سورہ غاشیہ رکوع نمبر 13۔ مسلمانوں کہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم مدار ایمان پہ مدار نجات پہ مدار قبول اعمال ہوئی یا نہیں؟ یعنی ایمان، نجات اور اعمال کا قبول ہونا حضور ہی کی تعظیم کرنے پر ٹھہرے ہیں، یعنی ایمان سب سے اہم ہے، مگر ان کی تعظیم نہ ہو تو بہہ بھی جاتا رہے گا۔ کہو ہوئی اور ضرور ہوئی۔ مسلمانوں اپنے رب کا ایک اور ارشاد دھیان میں رکھو۔ اے نبی تم فرما دو کہ اے لوگو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال اور بے سوداگری جن کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے، اور تمہاری پسند کے مکان، ان میں کوئی چیز بھی اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار رکھو، یہاں تک اللہ اپنا عذاب اتارے، اور اللہ تعالیٰ بے حکم کو راہ نہیں دیتا۔ سورہ توبہ رکوع نمبر 9 پارہ نمبر 10۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہان میں کوئی معظم، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہو، وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے۔ اللہ اسے اپنی طرف راہ نہیں دے گا، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی اللہ بے رسول سے زیادہ کسی اور چیز سے محبت کرتا ہے تو اسے عذاب کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی مسلمان نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہوں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ حدیث صحیح بخاری بے صحیح مسلمہ میں انس ابن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اس میں تو یہ بات صاف فرما دی کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزیز رکھے ہرگز مسلمان نہیں۔ مسلمانوں کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہان سے زیادہ محبوب رکھنا مدار ایمان بے مدار نجات ہوا یا نہیں؟ کہو ہوا اور ضرور ہوا، یعنی انہی کی محبت ایمان ہے اور اسی سے نجات حاصل ہوگی۔
یہاں تک تو سارے کلمہ کو خوشی خوشی قبول کر لیں گے کہ ہاں ہمارے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم عظمت ہے۔ ہاں ہاں، ماں باپ اولاد سارے جہان سے زیادہ ہمیں حضور کی محبت ہے۔ بھائیو، خدا ایسا ہی کرے، مگر ذرا کان لگا کر اپنے رب کا ارشاد سن لو۔ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنا کہہ لینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ پارہ نمبر 20 سورہ عنکبوت رکو نمبر 13۔ یہ آیت مسلمانوں کو ہوشیار کر رہی ہے کہ دیکھو، کلمہ گوئی، زبانی ادائیں، مسلمانی پر تمہارا چھٹکارا نہ ہوگا۔ ہاں ہاں، سنتے ہو، آزمائے جاؤ گے، آزمائش میں پورے نکلے تو مسلمان ٹھہرو گے۔ ہر شے کی آزمائش میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو باتیں اس کے حقیقی و واقعی ہونے کو درکار ہیں وہ اس میں ہے یا نہیں۔ یعنی آزمائش کے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ سچے ہونے کے لیے جو باتیں ہونی چاہیے وہ ہیں یا نہیں۔ ابھی قرآن بحدیث ارشاد فرما چکے ہیں کہ ایمان کے حقیقی و واقعی ہونے کے لیے 2 باتیں ضرور ہیں: محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام جہان پر تقوید ہو۔ اس کی آزمائش کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ تم کو جن لوگوں سے کیسی ہی تعظیم، کتنی ہی دوستی، کیسی ہی محبت کا علاقہ ہو، جیسے تمہارے باپ، تمہارے استاد، تمہارے پیر، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے احباب، تمہارے بڑے، تمہارے اصحاب، تمہارے مولوی، تمہارے حافظ، تمہارے مفتی، تمہارے باعث وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، اصلاً تمہارے دل میں ان کی عظمت، ان کی محبت کا نام و نشان نہ رہے، فوراً ان سے الگ ہو جاؤ، ان کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو، ان کی صورت، ان کے نام سے نفرت کھاؤ، پھر نہ تم اپنے رشتے، علاقے، دوستی، الفت کا پاس کرو، نہ اس کی مولویت، مسیحیت، بزرگی، فضیلت کو خطرے میں لاؤ۔ آخر یہ جو کچھ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کی بنا پر تھا۔ جب یہ شخص انہی کی شان میں گستاخ ہوا، پھر ہمیں اس سے کیا علاقہ رہا؟ اس کے جبے عمامے پر کیا جائیں؟ کیا بہو تیرے یہودی جبے نہیں پہنتے، عمامے نہیں باندھتے؟ اس کے نام، علم و ظاہری فضل کو لے کر کیا کریں؟ کیا بہو تیرے پادری بکثرت فلسفی، بڑے بڑے علوم و فنون نہیں جانتے؟ اور اگر یہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابل تم نے اس کی بات بنانی چاہی، اس نے حضور سے گستاخی کی اور تم نے اس سے دوستی بنانی نبھائی، یا اس سے ہر برے سے بدتر برا نہ جانا، یا اسے برا کہنے پر گناہ مانا، یا اسی قدر کی تم نے اس کام میں بے پرواہی منائی، یا تمہارے دل میں اس کی طرف سے سخت نفرت نہ آئی، تو اللہ اب تم ہی انصاف کر لو کہ تم ایمان کے امتحان میں کہاں پاس ہوئے۔ قرآن بحدیث نے جس پر حصول ایمان کا مدار رکھا تھا اس سے کتنی دور نکل گئے، یعنی ایمان کا حاصل ہونا اس کی تعظیم پر ٹھہرا ہے، تم اس سے کتنی دور نکل گئے۔ مسلمانوں، کیا جس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم ہوگی وہ ان کے بدگو کی وقت کر سکے گا، اگرچہ اس کا پیر یا استاد یا باپ ہی کیوں نہ ہو؟ کیا جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام جہان سے زیادہ پیارے ہوں گے وہ ان کے گستاخ سے فوراً سخت شدید نفرت نہ کرے گا، اگرچہ ان کا دوست یا برادر یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو؟ اللہ، اپنے حال پر رحم کرو، اپنے رب کی بات سنو، دیکھو وہ کیوں کر تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے۔ دیکھو، تو نہ پائے گا انہیں جو ایمان لائے اور اللہ اور قیامت پر، کہ ان کے دل میں عیشوں کی محبت آنے پائے، جنہوں نے خدا اور رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخالفت کی، چاہے وہ ان کا باپ یا بیٹا یا بھائی یا عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی، اور ان کے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ رہے گا ان میں۔ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی، یہی لوگ اللہ والے ہیں۔ سنتا ہے اللہ والے ہی مراد کو پہنچے۔ سورہ المجادلہ پارہ 28 رکو نمبر 3۔ اس آیت کریمہ میں صاف فرما دیا
کہ جو اللہ یا رسول کی جناب میں گستاخی کریں گے مسلمان اس سے دوستی نہ کرے گا، جس کا صریح یا مفاد ہوا کہ جو ان سے دوستی کرے وہ مسلمان نہ ہوگا۔ پھر اس حکم کا قطعاً عام ہونا تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ باپ، بیٹا، بھائی، عزیز سب کو گنایا، یعنی کوئی کیسا ہی تمہارا خیال میں رسپیکٹڈ، معظم یا کیسا ہی تمہیں دل سے محبوب ہو، ایمان ہے تو گستاخی کے بعد اس سے محبت نہیں رکھ سکتے، اس کی بقاعت نہیں مان سکتے، ورنہ مسلمان نہ رہو گے۔ مولا سبحان اللہ تعالیٰ کا اتنا فرمانا ہی مسلمان کے لیے بس تھا، مگر دیکھو وہ تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے، اپنی عظیم نعمتوں کا لالچ دلاتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کو عصمت کے آگے تم نے کسی کا پاس نہ کیا، کسی سے علاقہ نہ رکھا تو تمہیں کیا کیا فائدے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان نقش فرما دے گا، جس میں انشاءاللہ حسن خاتمہ کو بشارت ذلیلہ، بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ کا لکھا نہیں مٹتا، یعنی اس آیت پر عمل کرنے والوں کو یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ اس کا ایمان سلامت رہے گا اور خاتمہ ایمان پر ہوگا، کیونکہ اللہ کا لکھا مٹا نہیں کرتا۔ اور یہ ایسی نعمتیں ہیں جس پر سب کچھ قربان۔ اللہ پاک روح القدس فرشتے سے تمہاری مدد فرمائے گا، تمہیں ہمیشگی کی جنت میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تم خدا کے گروہ کہلاؤ گے، خدا والے ہو جاؤ گے، منہ مانگی مرادیں پاؤ گے، بلکہ امید بے خیال بے گمان سے کروڑوں درجے افضل۔ سب سے زیادہ یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہوگا، یہ ہے کہ فرماتا ہے کہ تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ بندے کے لیے اس سے کیا زیادہ اور کیا نعمت ہوگی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، مگر انتہائی بندہ نوازی یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ مسلمانوں، خدا لگتی کہنا اگر آدمی کروڑوں جانیں رکھتا ہو اور وہ سب کی سب ان عظیم دولتوں پر نثار کر دے تو وہ اللہ کی مفت پائے، پھر اسے توہین کرنے والے شخص کے علاقہ، تعظیم و محبت یکلختہ قطع کر دینا، یعنی اسے چھوڑ دینا، کتنی بڑی بات ہے، جس پر اللہ تعالیٰ ان بہت زیادہ قیمتی نعمتوں کا وعدہ فرما رہا ہے، اور اس کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے کہ جو حکم فرماتا ہے جیسا کہ اس نے ماننے والوں کو اپنی نعمتوں کی بشارت دیتا ہے، نہ ماننے والوں پر اپنے عذابوں کا تعزیانہ یعنی سزا بھی رکھتا ہے کہ جو پست ہمت نعمتوں کے لالچ میں نہ آئیں، سزاؤں کے ڈر سے رہ پائیں، بے عذاب بھی سن